چلیں جی، یہ کوئی کنفیوزڈ پرسن کے نام سے کوئی مجھے نئے لگ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جناب. ہاں جی، آپ کیسی ہیں؟ جی میں الحمدللہ. میری آپ سے پہلے بات ہوئی تھی رستم بھائی کے چینل پہ، ہاں جی ہاں یاد ہو جی، تو آپ کو؟ بالکل ڈیفینیٹلی مجھے یاد آ گیا. جی اچھا غالب بھائی، میرا ایک کنفیوژن تھی. جیسے ایتھیسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ یعنی جو بھی کہ جن بھوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے، ہوں. تو ایسا ایک واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا، اس چیز میں تو مجھے چلیں کنفیوژن ہوتی ہے. سنائیں. تقریباً بھی 2-3 سال پہلے یہ ہے کہ میں نے نیو موبائل لیا تھا. میں چیک کر رہی تھی کہ اس کا رزلٹ وغیرہ کیسا ہے. رات میں لائٹ نہیں تھی تو میں نے ہوں. تصویریں لی. 2-3 تصویریں تو مطلب بالکل جیسی تھی ویسی، اور ایک میں بالکل واضح تصویر آئی جیسے پورا یعنی چہرہ وغیرہ بالکل کلیئر بنا ہوا تھا. ایسی ایک تصویر آئی، اور ایک دفعہ تو یعنی فیل بھی میں نے کیا جیسے دیکھا کوئی چیز عجیب و غریب سی. ہمارے گھر میں وہ جیسے درخت تھا نا نیم کا، تو اس کے نیچے عجیب گھنگریالے بالوں والی چھوٹے قد کا ایک بندہ تھا. تو اب آپ پتہ نہیں، میں نے خود دیکھا، مجھے اچھی طرح آتے، میں نے ہوش و حواس میں یہ چیز دیکھی. تو اب اس چیز پر تو میں کیسے یقین کروں کہ یہ میرا نظر کا دھوکا تھا کیا؟ ایسی یہ نظر کا واقعات. دھوکہ نہیں ہوتا ہے، یہ دماغ کا دھوکہ ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ایک اور دماغ بات. جو ہے نا، دماغ ایک ایسی مشین ہے. اچھا، ایک اور جیسے ابھی ہمارے گھر میں میرے جو اثر وغیرہ ہو جاتا ہے نا، جیسے وہ اس طرح کے واقعات بھی میری بہن کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. بہت ہی سیریس کنڈیشن میں نے اس کی دیکھی ہے. اس کی پہلے میں بلیو نہیں کرتی تھی اس کے کیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے 3 شادی کے مطلب فوراً بعد اس کے ساتھ ایسا ہوا. تقریباً بھی 6 سال پرانی یہ بات ہے. اور میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ 2 سال ایک سال پرانی یا 2 سال پرانا ایسا ہی واقعہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ کنفیوز ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور میری بہن کی جو حالت تھی وہ تو ایسی تھی کہ یعنی اس کی آواز چینج ہو گئی تھی، اور وہ ٹوٹل بس شادی کے دن ہی اس کی یہ حالت ہو گئی تھی. تو اس چیز میں شادی کے تھوڑا دن، شادی کے بعد کیا حالت ہو گئی تھی یا شادی سے پہلے ہو گئی تھی؟ جس دن شادی ہوئی اس کے اگلے دن یعنی بارات کے دن تو تھوڑی سی اس کی طبیعت خراب تھی. ولیمے کے دن بھی تھوڑی بہتر تھی، اس کے اگلے دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ یعنی اس وقت تو میں بھی مسلمان تھی، تو یہ جو کرواتے ہیں دم درود یہ وہ صحیح ہو گئی. وہ اس کے بعد یہ میرا خود آئی وٹنس واقعہ ہے، میں گواہ ہوں اس چیز کی. بالکل. دیکھیں، شادی کے وقت ہی کیوں لوگوں کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، شادی کے بعد ہی کیوں پڑتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایگزسٹ کرتا ہوتا ہے پہلے. جن لوگوں کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں وہ اور مینیفیسٹ ہمارے وہ اس طرح ہوتے ہیں، مینیفیسٹ وہ سامنے اس طرح آتے جی ہیں. جی ہوتا یہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہے. اب ظاہری بات ہے، لڑکی کو شادی وہ کر رہی ہے، وہ بہت ٹینشن میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں اسے جی پسند نہیں ہے، وہ جی یہ بھی وہ ہو سوئی نہیں تھی. نہیں پسند تو تھی، سوئی نہیں تھی شادی کی. یہ مہندی وغیرہ تیاری، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس کی ایج بہت چھوٹی تھی، 19 سال کی تھی اس وقت. تو ہو سکتا ہے پھر بعد میں نے بھی سوچا کہ فرسٹ نائٹ یہ وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ ساری بات ہے، ڈپریشن کا لڑکیاں ڈر بھی شکار ہو جاتی گیا، ہیں، ہو سکتا ہے. وہ پھر کسی طرح مینیفیسٹ ہوتا ہے. اوپر سے پہلے ہی لڑکی پریشان ہے، اور پہلے ہی جی لڑکی کو اتنا ڈرایا ہوتا ہے شادی کے بارے میں، تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس ہاں طرح یہ مینیفیسٹ ہوتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں عام طور پہ. جو آپ نے دیکھا وہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ ہلوسینیٹ دماغ کرتا ہے. جب دماغ بہت خوف میں ہوتا ہے تو دماغ سب سے زیادہ الرٹ ہوتا ہے. تو وہ چھوٹے جی چھوٹے بھی جو سگنل ملتے ہیں نا، وہ ان کو خود ایمپلیفائی کر دیتا ہے. اس کے اندر ایمپلیفائر بھی لگا ہوا ہے ادھر، اچھا ٹھیک ہے، وہ خود ایمپلیفائی کر دیتا ہے. تو جو بندہ نہیں بلیو کرتا اسے کبھی نظر نہیں آئے گا. میں نہیں کرتا نا بلیو، میں رات کو 2 بجے کا 4 بجے کا کوئی پوری رات بھی میں جاگتا رہوں، میں ادھر ادھر گھومتا رہوں رات کو بھی، مجھے کبھی کچھ ایسا نظر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا نظر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جی موسٹ پرابلی آپ کی بہن شادی پہ آپ کو لگ رہا تھا راضی ہے، کیا پتا وہ راضی نہ ہی ہو. نہیں راضی تو تھی، یہ تو پتہ ہے راضی تھی. لیکن یہ ہے کہ
پھر یہ بھی ایسا تو یاد اس کے رکھیں نا کہ ساتھ پہلی راتوں کو لڑکیوں کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں، آپ کو اب آپ پتہ ہے کو ہمارے خاندان میں تو بتایا ایسے جاہل لوگ ہیں، ایسے عجیب و غریب. اب میں ان چیزوں ان کو میں نے کبھی بھی نہیں ان پر میں نے یقین کیا. اب ایک ہماری دور کی چاچی ہیں، وہ باقاعدہ ان کے اندر وہ بولتی ہیں کہ وہ لال شہباز قلندر کا جن میرے اندر آتا ہے اور وہ تمہارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اب میں تو اسے میں کبھی بھی میں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، لیکن میں دیکھتی تھی کہ ہمارے خاندان کی دوسری عورتیں وہ اس سے باقاعدہ، اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے، ان کو گلے کا کینسر ہو گیا، وہ ہاں، تو بہت ہی لال بری شہباز کے حالت اندر میں کے مر جن گئیں. نے اس کینسر سے کیوں نہیں بچایا پھر؟ ہاں وہی تو میں بولتی تھی ان کو کہ بھئی ان کے جن نے ان کو کیوں نہیں بچایا. میں ان لوگوں کو یہ سوال کرتی تھی تو وہ مجھے بولتی تھی تم نہیں بولو یہ جن تمہارے اندر آ جائیں گے، یہ وہ ایسے واقعات ہوتے تھے بہت. لیکن اب تو ہمارا اصل میں بہت ہی جہالت بھری ہوئی ہے لوگوں میں نا، اس وجہ سے وہ بلیو کر لیتے ہیں ان چیزوں پہ. مجھے کبھی بھی ان چیزوں پہ یقین نہیں، میں نے کبھی بھی، میں تو جنات پہ یقین ہی نہیں آتا تھا، لیکن فرسٹ ٹائم مجھے یقین تب آیا جب میری بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. نہیں، تو وہ اس بھی ساری وقت بات ہے. واقعہ جو آپ بتا رہی ہیں اس میں مور دین انف ہمارے پاس سمجھ آتی ہے کہ لڑکی ٹینشن میں ہو سکتی ہے اور مسئلے ہو سکتے ہیں جس وجہ سے اس کو یہ ایشو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. ٹھیک ہے. تو میری بہن نے کہا نا کہ مجھے باقاعدہ ایسا فیل ہوا جیسے میرے پاؤں کے اندر سے کوئی چیز انٹر ہو رہی ہے، اور میں اس ہاں وقت اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ پاؤں عجیب و غریب شکل کے ہو رہے تھے، اس کی آنکھیں، میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اسی ہاں وجہ سے میں خود پریشان ہو گئی کہ اس کو اچانک کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ بالکل صحیح ماحول میں تھے، باتیں کر رہے تھے، اچانک اس کی طبیعت سے ہو گئی، بالکل ہی اچانک. اور کبھی بھی پہلے نہ ایسا کبھی ہوا نہ میں نے کبھی ایسا دیکھا. یہ تقریباً بھی 6 سال پہلے کی بات ہے. تو اس چیز کی مجھے ابھی بھی تھوڑی، اور میری بہن سے میں جب بھی پوچھی تو کہتی مجھے واقعی ایسا فیل ہوا کوئی چیز میرے اندر جیسے ہے، اور جب وہ چیز نکلی تو وہ مجھے فیل ہوا تھا کہ وہ چیز نکل گئی. اور اس کے بعد میری بہن اب تک صحیح کبھی بھی وہ مسئلہ نہیں ہوا، ایک ہی بار اس کے ساتھ یہ ہاں. مسئلہ. چلیں اب اس تو کو ظاہری بات ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے کوئی کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا. ایسے ہوتا ہے، یہ بڑی نارمل بس بات ہے. ٹھیک ہے. لڑکیوں کو دیکھیں، لڑکیوں کو پرابلم، میں آج بھی پہلے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، جن کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ. کسی لڑکی کو اگر آپ کو لگتا ہے نا جن بھوت ہے تو پہلے اس کا آئرن ٹیسٹ کروائیں. ہیموگلوبن اس کا لو، مطلب آکسیجن کیرنگ اس کی کیپیسٹی آئرن کم ہونے کی وجہ سے لو ہوتی ہے، ہیلوسینیشن ہو سکتے ہیں. تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کرائیں. پاکستان میں ہر 4 میں سے 5 میں سے ایک عورت کا تھائرائڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، آپ وہ کرائیں. اگر وہ نہیں ہے تو تیسرا آپ کو کیا کرانا ہے؟ آپ کو وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرانا ہے. عورتیں گھروں سے باہر نکلتی نہیں ہیں، رنگ گورا کرنے کے چکر میں کبھی دھوپ میں ایک قدم بھی نہیں لینا. تو وٹامن ڈی کی کمی جو ہے ان اٹ سیلف ہر قسم کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بنانے میں کرتی ہے. ابھی بھی آپ اپنی اس بہن کا یہ 3 ٹیسٹ کرائیں، آپ کو سٹوری سمجھ آ جائے گی. آج بھی شاید اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، نہیں، اس کے بعد تو کوئی وہ کیونکہ مسئلہ نہیں ہوا. مس کیریج لڑکیوں کے ہو جاتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے. ہاں، ٹھیک یہ ویسے ایک سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جس شادی ہو کے جب وہ گئی نا تو جو اس کا روم تھا نا، وہ کہتے تھے کہ اس روم میں کوئی بھی نہیں سو سکتا، جو بھی سوتا ہے وہ ڈرتا ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کے ہاں، اس کو جب خوف وہ ہو. خوف ہو، یا پہلے تو پتہ نہیں تھا اس کو، لیکن جب ایسا ہوا تو بعد میں سب نے بتایا کہ بھئی جو اس کا ہسبینڈ تھا اس نے بھی یہ کہا کہ میں جب اس روم میں سوتا ہوں تو میرے ساتھ بھی. پھر وہ جو بابا جی آئے تھے انہوں نے وہ تعویذ وغیرہ کچھ لگا دیے، تو اس کے بعد اس روم میں کچھ بھی نہیں ہوا. پھر یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کو سکون مل جاتا ہے کہ بس اب اس کا حل بس ہو گیا، اب یہی کچھ بات نہیں ہوتی ہوگا. ہے. ہاں، یہ بات یہی بات ہوتی ہے. ہوتی ہے، انسان کو ایک تسلی مل جاتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں، اسکیزوفرینیا، انزائٹی کے مسئلے یہ بڑے 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 پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں، ٹھیک ہے پھر جی. صحیح ہے، کریں گے بات آپ سے، اوکے آتی رہیے گا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے، تھینک اوکے، یو، اللہ بائے. حافظ. اچھا جی، تو